یہ سوال ہے کہ ایک ورکر کے طور پر باطل ہمیں گھیرتا ہے اور ذات کس طرح ورکنگ میں آڑے آتی ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ جب ہم باطل کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری ورکنگ کو متاثر کرے۔ ہم ذات میں اس طرح سے پھنستے ہیں کہ ورکنگ کرتے ہوئے ہمیں اپنا بندہ صرف نظر آتے ہیں کہ میرا کیس آگے جائے، میرا کیس اتاؤں میں آئے۔ کبھی ہمیں وہ بے یقین کر دیتا ہے کہ میرا HKR کسی کے ساتھ اور اٹیچ نہ ہو جائے، میرے ساتھ ہی جڑا رہنا چاہیے۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں ہم نے اپنی ذاتی کوئی غرض یا چاہت نہیں رکھنی ہوتی، صرف اپنے کیس کو ترجیح دینا۔ کسی اور کو وقت پڑنے پر اگر ہماری ضرورت ہے تو خالص ہو کر گائیڈ نہ کر پانا بھی ہماری ورکنگ کو متاثر کرتا ہے۔ باطل خاص طور پر جہاں پہ وار کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خالص اور بے لوث نہیں رہنے دیتا، اور جبکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو ورکر کے لیے بہت اہم ہیں اور وہ ورکر کو بہت پسندیدہ بناتی ہیں۔ ہمیں ہمارے معاملات میں بھی باطل گھیرتا اور پھنساتا ہے۔ ہم اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ ورکنگ کو ٹائم نہیں دے سکتے، کوشش بھی نہیں کرتے اور بہت برے پھنستے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے سیٹ اپ کے اپ سیٹ ہونے پر بھی صرف اپنے سیٹ اپ کو خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس سے ہماری ورکنگ سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ باطل ہماری نظر مشن سے ہٹا کر ذات میں یوں بھی پھنساتا ہے کہ کوئی ایکٹیو کیس آئے تو ملے مجھے اور میں کام کروں، زیادہ کیس ہوں، میرے سب HKR زیادہ رابطے والے ہوں، واٹس ایپ یوز کرتے ہوں، ورکنگ کروں تو فلاں کو زیادہ وقت دوں اور فلاں کو اس طرح سے لے کے چلوں۔ یہ پلاننگ بھی ہمارے اندر چلتی رہتی ہے۔ تو یہ سب وہ چالیں ہیں جو باطل چلتا ہے اور ورکنگ میں ہمیں بے لوث نہیں رہنے دیتا۔ ورکر نے ہر امتی کے درد کو محسوس کر کے آگے بڑھ کے اس کے لیے بھلائی کی راہ آسان کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ وہ اس درد کو محسوس کرنے کی بجائے ہمیں مقابلے میں لگا دیتا ہے۔ ورکر شوق سے آگے بڑھتا تو ہے مگر شوق اور جذبہ درد لینے کا ہو، نہ کہ ذات کو مطمئن کرنے کا۔ باطل بہت سے بھیس بدل کر آتا ہے اور اکثر خیر کی شکل میں آگے آ کے یہ سوچ اندر ڈالتا ہے کہ ہم نے تو HKR کے ساتھ پورا زور لگا دیا ہے، اب آگے اس کو اپنا نصیب ہدایت اللہ نے دینی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ یوں ورکر اپنی کوشش کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جہاں ذرا سا HKR کے رابطے میں کمی آئے، ورکنگ روکنے کے لیے باطل وار کر دیتا ہے۔ ورکر مختلف قسم کے وہموں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دل اپ ڈاؤن ہونے لگتا ہے کہ کہیں کیس چھوڑ ہی نہ جائے، یعنی باطل اب یقین میں کمی کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی آتا ہے کہ اتنے لمبے عرصے سے کام کرنے کے باوجود تمہارے تو کوئی کیس آگے نہیں نکلے۔ ایسے بھی نظر دوسروں پر کرواتا ہے کہ دوسرے کی کیس اور ورکنگ تو بڑی اچھی چل رہی ہے، یا باقی ورکرز کے ساتھ جو اٹیچ ہیں حق کی راہی وہ تو اچھے چل رہے ہیں، یعنی نظر ادھر ادھر کرا کے بھی باطل گھیرتا ہے۔ اور ورکر یقین کی کمی کی وجہ سے اپ ڈاؤن ہونے لگ جاتا ہے، یعنی خود سے نظر ہٹا کر کسی اور ورکر کی ورکنگ کو دیکھ کر مظلومیت آ جاتی ہے اس کے اندر کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی میری ورکنگ تو اچھی نہیں ہو رہی، اور یوں وہ ڈاؤن کر کے ورکنگ کے جذبے کو کم کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی باطل کا بہت سخت وار ہے۔ یہاں باطل ذات میں پھنساتا ہے، میں اور غرور میں پھنسا کر ہمیں عاجزی اور شکر سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ ہمیں خود کو بڑی چیز سمجھنے کی طرف مائل کرتا ہے کہ ہم تو بڑے خاص ورکر ہیں۔ اس طرح ہم ذات میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، ورکنگ متاثر ہوتی ہے، اور کبھی باطل ہمارے سامنے ہماری ورکنگ کو بہت اچھا ثابت کر کے ہمیں مطمئن کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا جذبہ سست پڑ جائے، مرکز سے تعلق کمزور ہو اور اس طرح سے اوورآل مشن متاثر ہو۔ باطل مختلف روپ بنا کر آتا ہے، ہمیں یہ احساس دلاتے ہے کہ ہمیں کسی سے کیس ورکنگ کے پوائنٹ ڈسکس کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سے دعا کرانے کی ضرورت ہے۔ باطل یہ بھی احساس دل میں ڈالتا ہے کہ کیس زیادہ اکٹھے کرو تو کچھ عزت بنے گی، واہ واہ ہوگی، اور اگر ورکنگ اچھی جا رہی ہے تو یہ باطل اندر احساس برتری ڈال کر ورکر کے جذبے پر اور زیادہ گرپ مضبوط کر کے اسے وہیں پر ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب بڑا کافی کام کر لیے، یہاں وہ مطمئن کر کے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ باطل سلسلے کے کسی بھی حوالے سے دل میں بھی سوال ڈال کر الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز بھی ہمارے دل میں وہم یا شک کی صورت یا سوال کی صورت آ رہی ہے اسے فوراً ہمیں اپنے استاد سے، مرشد سے یا کسی بھی رہبر و رہنما سے گائیڈ لائن لینے کے لیے اسے شیئر کرنا چاہیے اور دماغ کا یہ فطور نکالنا چاہیے۔ مگر یہاں پر باطل اب کیا کرتا ہے، ہمیں سوالوں میں الجھا کے سلسلے سے بدظن کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ ہم اصل سورس آف پاور سے دور ہو جائیں۔ یوں ہی کسی HKR کے رویے سے باطل ہمیں بدل کروا دے گا کہ میری اتنی کوشش کے باوجود یہ کیس اس طرح سے مجھے رویہ اچھا نہیں دے رہا۔ یہاں اللہ سے معاملہ ٹرائنگل مس کروا دیتا ہے کہ میں تو یہ سب اپنے مالک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور ہمیں جہاں بھی ورکنگ کرنے کے لیے ٹپس ملتی ہیں وہاں پر ذات کی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنے ساتھی ورکر سے مدد لینے کی بجائے ہم ان کے بلکہ خلاف ہو جائیں اور اپنی ورکنگ کو بہتر نہ بنا سکیں۔
جہاں ہمیں کوئی ذرا بھی اچھی بات بتاتا ہے کوئی اور ورکر تو ہمیں وہاں پر وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ بڑا بن کے آ رہا ہے اور مجھے ٹپس دے رہا ہے، جبکہ میں خود ورکر ہوں اور میری اپنی ورکنگ اتنی اچھی ہے۔ اور زیادہ وقت دینے پر بھی اکثر HKR کا جذبہ نہیں بڑھ رہا ہوتا، تو باطل یہاں بھی ہمیں پیچھے ہٹانے کے لیے وار کرتا ہے کہ اگلی کوششیں بھی تیری اتنی رائے گاں گئی ہیں، HKR پر کافی کام کیا ہوا ہے، وہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو یہاں باطل مایوسی میں گھیر لیتے ہیں، کتنی کوششوں کے بعد کیا کچھ ملا، یوں جذبہ کم کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے۔ کسی HKR کو کوئی کامیابی ملے تو اپنی ذات بیچ میں لانا کہ میری کوششوں کی وجہ سے کامیابی ملی ہے، میں نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، میں نے اس کے ساتھ اس طرح کی ہے، اب یہاں بھی ذات میں پھنس جاتے ہیں۔ کسی HKR سے متاثر ہو کے ذات میں پھنس جانا اور اپنی ورکنگ کی پاور کو کم کر دینا، یہ بھی باطل کی چال ہے۔ عاجزی اور وسعت قلب کا نہ ہونا بھی بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے اور ورکنگ میں ہمارا آگے بڑھنا مشکل کر دیتا ہے۔ باطل جو ہے وہ میں کچھ بھی نہیں کا احساس اندر سے کم کر کے بھی وار کرتا ہے، ورکر کو اپنی ذات پر کام سست کروا کے اور اپنی پاور کے ذرائع کو صحیح طور پر استعمال نہ کروا کے باطل بہت بڑا وار کرتا ہے۔ باطل اپنی ملکیت کے احساس بھی اندر ڈال کے وار کرتا ہے کہ اگر کوئی HKR چھوڑ جائے تو باطل اپنے مقصد کو بلا کر اس کی واپسی کی امید دلا کر وار کرتا ہے۔ اس طرح سے باطل کے بے شمار روپ ہیں اور ورکر کا مرکز سے جڑ کے الرٹ رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا ہی اس کو ایز اے ورکر کام کروا کے آگے بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے۔